10 منٹ میں اس کی مطلوبہ غذا میز پر پہنچ گئی۔ شہزاد نے کھانا شروع کیا۔ وہ اب بھی بار بار کنکھیوں سے نمراف کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس شخص کے بارے میں ہوٹل سے رخصت ہوتے وقت اس نے میگی سے جو کچھ سنا تھا وہ سچ ہی معلوم ہو رہا تھا۔ ابھی تک صورتحال ایسی تھی کہ شہزاد کو ذرا سی بھی گڑبڑ کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ نمراف کا انداز ایسا تھا جیسے وہ شہزاد کو جانسن سمجھ کر مطمئن ہے اور اسے کسی قسم کا بھی شبہ نہیں ہوا۔ کھانے سے نمٹ کر نمراف کرسی کی پشت گاہ سے ٹک کر بیٹھ گیا۔ اس کے دونوں بازو پہلو میں جول رہے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کھاتے کھاتے ہانپ گیا ہو۔ مجھے بے حد خوشی ہے کہ تم آ گئے مسٹر جانسن، نمراف نے کہا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مالی معاملات اطمینان بخش رہے ہوں گے۔ نہایت اطمینان بخش، شہزاد نے جواب دیا۔ اس کے ذہن میں وہ $25,000 گھوم گئے جو اس کے بریف کیس میں موجود تھے۔ سیاہ فام بٹلر نے میز پر کافی کے برتن لگا دیے۔ پیالی میں کافی انڈیلتے ہوئے نمراف نے نیم و آنکھوں سے شہزاد کی طرف دیکھ کر کہا، اور اب کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے مجھے بتاؤ کہ تمہاری یہاں آمد کا مقصد کیا ہے؟ شہزاد کو اپنا دل حلق میں دھڑکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ نمراف نے کافی کی پیالی اٹھائی، پھر تیز آواز میں ایک بڑا گھونٹ لیا۔ شہزاد خاموشی سے اپنے کپ کی طرف دیکھتا رہا اور اس کے کنارے پر انگلی پھیرتا رہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس نے نمراف کی بات سنی ہی نہ ہو۔ تم یہاں کئی کاموں کے لیے آئے ہو، نمراف کی آواز دوبارہ اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ شہزاد کی دھڑکنیں فوراً ہی معمول پر آ گئی۔ سب سے پہلی وجہ بلا شبہ تمہاری وہ ساکھ ہے جن کا تذکرہ ہمارے ملک کے ہر شخص کی زبان پر ہے، نمراف کہہ رہا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ تم یہاں بھی اپنی ساکھ کو برقرار رکھو گے۔ تمہارے پیشے سے تعلق رکھنے والے تمہاری بے حد عزت کرتے ہیں۔ شہزاد کا دل ایک بار پھر دھڑکنے لگا۔ اس نے بمشکل خود کو یہ سوال کرنے سے باز رکھا، کون سا پیشہ؟ میرا پیشہ کیا ہے؟ لیکن وہ خاموش رہا۔ اسے توقع تھی کہ نمراف کی باتوں سے اسے کم از کم اپنے پیشے کے متعلق تو معلوم ہو ہی جائے گا، لیکن اس نے فوراً ہی اس کی آمد کی دوسری وجہ بیان کرنا شروع کر دی تھی۔ یہاں آنے کی دوسری وجہ بے حد اہم ہے، نمراف کہہ رہا تھا۔ الجیریا میں اس وقت ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو ہمارے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچنے سے روکنے کی سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ ہماری راہ میں حائل نہ ہونے پائیں۔ انہیں روکنا ہے، لیکن پہلے یہ طے کرنا ضروری ہے کہ تم میرے ساتھ شامل ہو رہے ہو یا نہیں۔ شہزاد نے پیالی سے نگاہ اٹھا کر نمراف کی طرف دیکھا۔ اس نے خاموشی برقرار رکھتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اب اسے ایک بات کا یقین ہونے لگا تھا کہ وہ جس شخص کے بیس میں یہاں آیا ہے وہ شخص پیشہ ور قاتل ہے۔ وہ حیران تھا کہ اصل جانسن کہاں گیا اور اس نے اس کا میک اپ کب اور کیسے کر لیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اصل جانسن بھی یہاں پہنچنے میں کامیاب ہو جائے۔ ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ اندیشوں میں الجھ رہا تھا، لیکن اس نے اپنی آنکھوں کو تاثرات ظاہر کرنے سے روکنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ چہرے پر میک اپ کی وجہ سے اس کے تاثرات خود بخود ہی جھلی کے نیچے دب کر رہ گئے تھے۔ یہ بات، یہ انکشاف اور یہ خیال شہزاد کے لیے سہانے روح بن رہا تھا کہ وہ ایک پیشہ ور قاتل ہے۔ اس نے تو اپنے بارے میں اندازہ لگایا تھا کہ وہ ایک بازیگر یا خنجر زن ہوگا۔ ایک اور خیال نے اسے پرسکون کر دیا۔ یقیناً یہ کوئی خطرناک معاملہ نہیں ہے۔ شاید کسی اسٹیج شو کی تیاری کی جا رہی ہے اور اس ڈرامے میں مختلف کردار حصہ لے رہے ہیں۔ ایک خواجہ سرا ہے، ایک عجیب الخلقت نمراف ہے اور ایک وہ خود ہے جو خنجر پھینکنے میں مہارت رکھتا ہے۔ ارے یہ کیا؟ اچانک نمراف کی حیرت زدہ آواز ابھری۔ شہزاد فوراً ہی خیالوں کی دنیا سے نکل آیا۔ یہ کیا ہوا؟ نمراف نے اس کی کنپٹی کی طرف اشارہ کیا۔ شہزاد نے ایک طویل ٹھنڈی سانس خارج کی۔ نمراف نے غالباً پہلی بار اس کی کنپٹی پر چپکا ہوا پلاسٹر دیکھا تھا۔ کہیں تم زخمی تو نہیں ہوگے مسٹر جانسن؟ نہیں، کوئی خاص نہیں۔ ہوا کیا تھا؟ کل رات ایک چھوٹا سا حادثہ ہوا۔ میں ہوٹل کے سامنے تھا کہ کسی نے مجھ پر فائرنگ کی تھی۔ یہ تو بے حد خطرناک بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی یہاں تمہاری موجودگی سے آگاہ ہے۔ جس کسی نے بھی فائرنگ کی ہے وہ تمہاری ذات سے خوف زدہ ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے اسی خوف سے نجات حاصل کرنے کے لیے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا ہو، شہزاد نے سرسری انداز میں کہا، حالانکہ وہ بھول چکا تھا کہ اس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا تھا۔ یہ بات جو اس نے نمراف کو بتائی تھی محض ان باتوں کی روشنی میں اگل دی تھی جو اس نے سفید فام لڑکی میگی سے سنی تھی۔ اس نے نمراف کی طرف دیکھا۔ نمراف کی آنکھوں میں تشویش کے گہرے سائے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے۔ شہزاد نے اپنی بات کو متوازن اور صورتحال کو خوشگوار بنانے کے لیے کہا، ممکن ہے یہ حادثہ پیشہ ور رقابت کا نتیجہ رہا ہو۔ ہاں، یہ ممکن ہے، نمراف نے جلدی سے تائید کی۔ اس نے کافی کا کپ خالی کر کے میز پر رکھ دیا اور اپنے لبادے کی آستین سے منہ پونچھنے لگا۔ تم شاید یہ سوچ رہے ہوگے مسٹر جانسن کہ میں نے اب تک رقم کے سلسلے میں بات کیوں نہیں کی، نمراف نے کہا۔ دراصل میں سب سے پہلے یہ اطمینان کر لینا چاہتا تھا کہ تم میرے ساتھ شامل ہونے کے لیے تیار ہو بھی یا نہیں۔ اب میں پوری طرح مطمئن ہوں۔
وہ آگے جھک گیا. اس نے ایک کونی میز پر رکھ لی. نمراف کا گھوڑے جیسا منہ شہزاد کے چہرے کے قریب آ گیا. جانسن. اس کے لہجے میں راز و نیاز کا گہرا تاثر تھا، حالانکہ آواز بے حد دھیمی تھی. میں تمہیں بحیثیت ملازم اپنے ساتھ شامل نہیں کرنا چاہتا، بلکہ تمہاری حیثیت بہت بڑی ہونی چاہیے. میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا. شہزاد نے الجھن سے کہا. میری خواہش ہے کہ تم اس منصوبے میں بحیثیت ایک پارٹنر کے شریک ہو جاؤ. نمراف نے وہ راز فاش کر دیا جسے بتانے کے لیے اس کی طرف جھک گیا تھا. صرف میں ہی کیوں؟ شہزاد نے سوال کیا. میں ایک ایسا منصوبہ بنا چکا ہوں جسے سنو گے تو تم خوشی سے پاگل ہو جاؤ گے. کیا تم نے کبھی نمزووچ کا نام سنا ہے؟ غالباً یہ بھی کسی خواجہ سرا کا نام ہے، اور یہ رشتے میں سیاہ فام نیمو کا بھائی ہے. شہزاد نے مزاحن کہا. نمراف ہنس پڑا. اس کی ہنسی سے پوری لائبریری گونج اٹھی اور در و دیوار کانپنے لگے. اس نے دونوں ہاتھ میز پر رکھ لیے. شہزاد نے اسے دیکھا اور مسکرانے لگا. وہ سوچ رہا تھا کہ مستقبل میں اگر کسی نے اس سے پوچھا کہ اس نے کبھی کسی گھوڑے کو کہکہ لگاتے سنا ہے یا دیکھا ہے تو وہ فوراً نمراف کا نام دے دے گا. نمراف کا پیٹ کہکہے سے اس قدر متحرک ہوا. شہزاد کو یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ اس نے جو گوشت کے پارچے نگلے ہیں کہیں وہ اس فلک شگاف کہکہے کی وجہ سے ہضم نہ ہو جائیں. ایسے میں نمراف کو مزید کھانے کی ضرورت محسوس ہونے لگے گی. اس کا خدشہ ٹھیک ہی ثابت ہوا. نمراف نے کہکہ لگانے کے بعد ایک بار پھر گولی داغنے کے انداز میں تالی بجائی تو فوراً ہی چاندی کے ایک اور ٹرے اس کے سامنے پہنچ گئی. نمزووچ کسی خواجہ سرا کا نام نہیں ہے مسٹر جانسن. نمراف نے گوشت کا ایک پارچہ منہ میں ٹھونستے ہوئے کہا. یہ شطرنج کے ایک عام شہرت یافتہ ایک کھلاڑی کا نام ہے. اس نے اپنی زندگی میں ایک ایسی چال چلی تھی جسے بنیاد بنا کر میں نے اپنا منصوبہ ترتیب دیا ہے. شہزاد ہمتن گوش ہو گیا. میں اسکومبا کو ایک ایسی حکومت بنانا چاہتا ہوں جو دنیا بھر کے مجرموں کو پناہ دیا کرے گی. امریکہ میں ایسی چھوٹی موٹی تنظیمیں ہیں، لیکن مجرموں کی ایک ایسی تنظیم ہوگی جس کی طاقت کو پوری دنیا تسلیم کرنے پر مجبور ہوگی. میں نے حکومت کے حکام بالا کو اپنے قابو میں کر لیا ہے. اسکومبا میں مقیم صدر کو ہلاک کرنے کے بعد یہ منصوبہ پہلا مرحلہ پورا کر لے گا. اس وقت تک مجھے چند الجھنوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن تم جیسے دوستوں کی موجودگی میں ہر الجھن کو آسانی سے دور کر لوں گا. ٹھیک ہے نا؟ شہزاد نے اس بات میں سر ہلا دیا. بشرطے کہ میری اپنی الجھن دور ہو گئی. اس نے دل میں سوچا. میں نے منصوبہ تیار کرنے کے بعد امکانی خطرات کو بھی پرکھ لیا ہے، اس لیے میں نے بڑی تحقیق اور تلاش کے بعد تمہیں شریک کار کی حیثیت سے منتخب کر لیا. تمہارا نام سامنے آنے کے بعد میں نے تمہیں یہاں آنے کی دعوت دی، جسے قبول کر کے تم نے میری بڑی عزت افزائی کی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے مابین معاملات جتنی بھی جلد ممکن ہو طے ہو جائیں تاکہ کام کا آغاز کیا جا سکے. شہزاد خوش تھا کہ نمراف خود ہی سب کچھ کہے جا رہا ہے اور اسے ابھی تک کسی امتحان سے نہیں گزرنا پڑا ہے، لیکن اس کے ذہن کے کسی گوشے میں ایک چبھن سی تھی جو بار بار اسے احساس دلا رہی تھی کہ بہت جلد اسے ایک ایسے امتحان کا سامنا کرنا پڑے گا جو شاید اس کی زندگی کا سب سے کڑا امتحان ہوگا. تم اپنے پیشے میں مہارت اور ساکھ رکھتے ہو، نمراف کہہ رہا تھا. اس ساکھ سے زیادہ قیمتی بات یہ ہے کہ تمہاری دہشت پھیلی ہوئی ہے. جب اسکومبا کی حکومت میں تمہیں کوئی اعلیٰ عہدہ دیا جائے گا تو تمہارا نام سن کر امریکہ کے تمام جرائم پیشہ لوگ ہم پر فوراً یقین کر لیں گے اور وہ جوک در جوک یہاں آ جائیں گے. اس طرح ہماری طاقت بڑھ جائے گی اور اس طاقت کو کسی بھی ضرورت کے وقت استعمال کر کے دشمن کو للکارا جا سکے گا. تمہارا نام سامنے آنے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ تمہاری قوم کا کوئی سربراہ ہم سے الجھنے کی کبھی کوشش نہیں کرے گا. منصوبہ تو قابل تعریف ہے، شہزاد نے چونک کر کہا. اس کا دل شدت سے دھڑکنے لگا تھا. جو صورتحال اس کے سامنے آئی تھی اس نے اسے چکرا کر رکھ دیا تھا. وہ گہری توجہ سے نمراف کی باتیں سننے کی کوشش کر رہا تھا. اس سلسلے میں نائب صدر آصفر میرا سب سے بڑا مہرہ ہے. میں تمہیں جلد ہی اس سے ملواؤں گا. جب اسے پتہ چلے گا کہ تم امریکہ میں کس قدر شہرت یافتہ ہو اور تمہارے نام کی وہاں کتنی دہشت ہے تو اسے منصوبے کی تکمیل کے لیے کام کرنے میں مزید تیزی پیدا کرنی ہوگی. کیا نائب صدر موجودہ صدر مملکت کی جگہ لے لے گا؟ ہاں، بہرحال میں اس وقت تمہاری ذات کے بارے میں بات کر رہا تھا. تم اپنے ہی ملک میں قانون اور حکومت کو مطلوب ہو. تم وہاں آزادی سے زیادہ عرصے تک سانس نہیں لے سکتے. یہاں آ کر تم بالکل نئی زندگی کا آغاز بھی کر سکتے ہو. کثیر دولت اور لامحدود طاقت تمہارے پاس ہوگی. تم یہاں شہنشاہوں جیسی زندگی گزارو گے. دولت اور طاقت؟ ہاں، بے پناہ دولت اور طاقت. کتنی دولت؟ شہزاد نے اس انداز میں پوچھا جیسے وہ پوری طرح یقین کر لینا چاہتا ہو. وہ خود کو محض خوابوں سے بہل جانے والا شخص ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا. نمراف نے تعریفی نگاہ سے اس کی طرف دیکھا. مجھے خوشی ہے جانسن کہ تم ایک حقیقت پسند آدمی ہو، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس دولت کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. پھر بھی میں ایک اندازہ لگانا چاہتا ہوں. تمہارا اصرار میرے دل میں تمہاری عزت بڑھا رہا ہے. بہرحال
اگر تم اندازہ ہی لگانا چاہتے ہو تو ضرور لگاؤ، سکومبا کی حکومت کو جتنی بھی آمدنی ہوگی اس کا 10% تمہیں ہر سال ادا کیا جاتا رہے گا۔ اور یہ 10% کتنا ہوگا؟ کروڑوں ڈالر سالانہ جانسن، کروڑوں ڈالر۔ شہزاد نے ایک طویل سانس لے کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہا تھا کہ وہ ایک پیشہ ور قاتل ہے، اور قاتل بھی معمولی نہیں بلکہ عالمی شہرت یافتہ، ایک ایسا خوفناک قاتل جسے سازشی نمراف جیسا شخص بھی پوری حکومت کی آمدنی کا 10% حصہ ادا کرنے پر مجبور ہوگا۔ اس خیال نے شہزاد میں کوئی ہیجان پیدا نہیں کیا۔ اس نے اپنی سوچوں اور جذبات کو ٹٹولا تو خود کو اس معاملے میں بے حس پایا۔ میں جانسن ہوں، وہ بار بار یہی سوچ رہا تھا، پیشہ ور قاتل جانسن، جس کی امریکی حکومت کو تلاش ہے اور جس کی دہشت پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے۔ وہ حیران تھا کہ اپنی گمشدہ شخصیت کے بارے میں اتنا زبردست انکشاف ہونے کے باوجود اس میں کوئی انقلاب کیوں نہیں آیا، اسے خوشی کیوں نہیں ہوئی۔ وہ تو یوں پرسکون تھا جیسے اس کے لیے یہ کوئی خاص بات ہی نہ رہی ہو۔ نمراف نے کروڑوں ڈالر سالانہ آمدنی کا مجدہ سنایا تھا، اتنی دولت بھی اس کی دھڑکنیں بے ترتیب کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی تھی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر میں کوئی پیشہ ور قاتل ہوں اور پورے امریکہ میں میرے نام کو خوف سے پکارا جاتا ہے تو میں محض ایک خنجر زن ہی نہیں ہو سکتا، مجھے قتل کرنے کے اور بھی ان گنت طریقے معلوم ہونا چاہیے۔ ممکن ہے مجھے بہت کچھ معلوم ہو، لیکن میں اپنے گمشدہ ماضی اور شخصیت کے ساتھ ساتھ اس مہارت کو بھی کھو بیٹھا ہوں، اس نے سوچا۔ اس نے نمراف کی طرف دیکھا، نمراف بھی خاموشی سے اسے گو رہا تھا۔ غالباً شہزاد کی طویل خاموشی نے اسے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ تم کس سوچ میں ڈوب گئے ہو جانسن؟ نمراف کے لہجے میں تشویش تھی۔ کیا تمہیں یہ سب کچھ پسند نہیں آیا، یا پھر تم اپنے حصے کا اندازہ لگانے میں ناکام رہے ہو؟ اس آمدنی کو صرف دماغ کے ذریعے جمع نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے تمہیں پورا ایک محکمہ رکھنا پڑے گا۔ تم نے ملاقات کے ابتدائی لمحوں میں کہا تھا۔ شہزاد نے اپنی سوچ کا جواز پیش کرتے ہوئے کہا، میرا کام یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کروں جو منصوبے کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت میں کچھ اور سوچ رہا تھا۔ بہرحال کیا اس بات کو میں تمہاری رضامندی سمجھ لوں؟ ہاں، میں تمہارے ساتھ کام کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ نمراف اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ یک بے حد خوش نظر آنے لگا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر شہزاد کا ہاتھ تھام لیا اور اسے دوستی کے شدید جذبے کے تحت دباتے ہوئے کہا، بہت خوب، مجھے تم سے اسی جواب کی توقع تھی۔ تمہاری کامیابی کے لیے تمہاری شراکت بے حد ضروری تھی، یہ میری خوش نصیبی ہے۔ آؤ، اس نے ایک طرف بڑھتے ہوئے کہا، اب ہمیں اسٹور کی طرف چلنا چاہیے۔ اسٹور میں اسلحہ موجود ہے، وہاں تم اپنی پسند کا ہتھیار منتخب کر سکتے ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم وہاں نجی نوعیت کے چند مسئلوں پر بات چیت بھی کریں گے، کیونکہ آئندہ چند دنوں میں تمہیں ان مسائل سے بہرحال دو چار ہونا ہی پڑے گا۔ شہزاد اس کے ساتھ چل دیا۔ نمراف کا رخ کانچ کے دروازے کی طرف نہیں تھا۔ اس نے لائبریری سے نکل کر بائیں جانب ایک دیوار کا رخ کیا تھا۔ اس دیوار تک پہنچتے پہنچتے شہزاد کو ایک فرشی دروازہ نظر آ گیا۔ فرشی دروازہ کھول کر نمراف سیڑھیاں اترنے لگا۔ شہزاد بھی تہہ خانے کی سیڑھیاں اترتا رہا۔ زیر زمین اس کمرے میں تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی، حالانکہ وہاں ایک بلب بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ روشنی دیواروں سے پھوٹ رہی ہو۔ یہ ایک وسیع و عریض تہہ خانہ تھا۔ شہزاد نے گہری توجہ اور دلچسپی سے ادھر ادھر دیکھا۔ وہاں ضرورت کی تمام اشیاء کے انبار لگے ہوئے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ کسی ذخیرہ اندوز کا تہہ خانہ ہو، لیکن نمراف اسے جس فلور میں لے جانا چاہتا تھا اس کے لیے شہزاد کو ایک لفٹ میں سوار ہونا پڑا۔ یہ تیز رفتار لفٹ پہلے زیر زمین کمرے سے مزید نیچے کی طرف سفر کر رہی تھی، اور شہزاد کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنی دنیا سے پاتال کی طرف جا رہا ہو۔ پاتال کا سفر چند سیکنڈ تک ہی جاری رہا۔ لفٹ رک گئی اور اس بار شہزاد جس زمین دوز کمرے کے سامنے پہنچا وہ مکفل تھا۔ وہاں ایک گارڈ بھی متعین تھا، حالانکہ پورے محل میں کہیں کوئی مسلح آدمی دکھائی نہیں دیا۔ نمراف کو دیکھتے ہی وہ شخص یوں مستعد ہو گیا جیسے اس کا جسم کبھی کاہلی سے آشنا ہی نہ رہا ہو۔ اس نے نمراف کے اشارے پر تالا کھولا اور ایک طرف مؤدب کھڑا ہو گیا۔ نمراف نے فخریہ انداز میں اشارہ کر کے شہزاد کو آگے بڑھنے کے لیے کہا، اور اندر قدم رکھتے ہی شہزاد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کمرے میں گن آئل کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ شہزاد کو یہ بو مانوس محسوس ہوئی۔ اس نے آنکھوں سے حیرت کا تاثر فوراً ہی زائل کر دیا اور یوں چاروں طرف دیکھنے لگا جیسے وہ جو کچھ بھی دیکھ رہا تھا اس کی اس کے نزدیک زیادہ اہمیت نہ ہو۔ یہ میرا اسلحہ گر ہے جانسن، نمراف نے فخر سے کہا۔ میرا خیال ہے کسی ملک میں انقلاب لانے کے لیے جتنے اسلحے کی ضرورت ہو سکتی ہے وہ یہاں موجود ہے، شہزاد نے تعریف کرتے ہوئے کہا، اور ایک گن ریک کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اسلحہ گھر میں ان گنت رائفلیں، ریوالور اور مشین گنیں موجود تھی۔ دستی بموں کا بھی زبردست ذخیرہ تھا۔ سب کچھ ترتیب اور قاعدے سے رکھا ہوا تھا۔ شہزاد نے محسوس کیا کہ ہر ریوالور یا رائفل بہترین حالت میں ہے، انہیں فوری استعمال کے لیے تیار رکھا گیا تھا۔ یہ کمرہ 50 فٹ لمبا اور اتنا ہی چوڑا تھا۔
دیکھنے میں کسی روشن شو روم جیسا تھا۔ دیواروں میں لکڑی کے ریک تھے۔ کمرے کے انتہائی حصے میں 6 ڈمیاں تھیں، انسانی جسم اور نقش و نگار والی۔ ہر ڈمی دور سے دیکھنے پر کوئی انسان ہی معلوم ہوتی تھی۔ یہ میری شوٹنگ گیلری ہے، نمراف نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جہاں دیوار کے ساتھ ڈمیاں استادہ تھیں۔ شہزاد نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ وہاں دنیا کا تقریباً ہر ہتھیار موجود تھا۔ خنجر، کلہاڑے اور تیر کمان تک دیکھنے کو مل گئی۔ شہزاد نے پلٹ کر نمراف کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نگاہیں چار ہوئیں اور ایک دوسرے میں پیوست ہو کر رہ گئیں۔ پھر شہزاد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل گئی۔ یہ ایک قابل تعریف ذخیرہ ہے، شہزاد نے تبصرہ کیا۔ دراصل میں نے یہ سب چیزیں مشغلے کے طور پر جمع نہیں کی۔ نمراف کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ وہ اب بھی شہزاد کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ مغربی جرمنی میں ایک اسلحہ ساز فیکٹری سے میرا تعلق ہے جو ڈیمانڈ کے مطابق مجھے دنیا کے ہر حصے میں اسلحہ فراہم کر سکتی ہے۔ مجھے جتنے بھی اسلحے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہر حال میں مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ چلو ان ہتھیاروں کو آزما کر بھی دیکھ لو۔ شہزاد کے ہونٹوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ مچل گئی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ نمراف کی اس بات کا مقصد کیا ہے۔ نمراف در حقیقت اس کی مہارت دیکھنا چاہتا تھا۔ شہزاد کو وہ اس اعتبار سے پسند آیا تھا کہ وہ ذاتی تجربے سے قبل مطمئن ہونے والا آدمی نہیں تھا۔ اس خیال کے ساتھ ہی شہزاد کو یاد آیا کہ نمراف لاکھ محتاط اور عملی قسم کا آدمی ہونے کے باوجود خود اس سلسلے میں دھوکہ کھا گیا ہے۔ اسلحہ گھر میں آنے کے بعد نہ جانے کیوں شہزاد کو اس بات میں شبہ محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ کوئی پیشہ ور قاتل ہے۔ اس شبے کا کوئی جواز اس کے پاس موجود نہیں تھا، بس ایک احساس تھا اور اس احساس کو کوئی نام دینا مشکل تھا۔ اس نے کندھے اچکائے اور اس ریک کی طرف بڑھ گیا جس میں دنیا بھر کے ریوالور آویزاں تھے۔ ہر ریوالور صاف ستھرا تھا، کسی کی نال پر گرد کی خفیف سی تہ بھی نہیں تھی۔ انہیں صاف کر کے تیل دیا ہوا تھا۔ اس نے .357 کا ایک جرمن لیوگر منتخب کیا۔ ریوالور کو ہاتھ میں لے کر اس نے اچھالا اور اسے اپنی انگلی کے گرد گھمایا۔ نہ جانے کیوں اسے یقین تھا کہ وہ اس ریوالور کو بے حد مہارت سے استعمال کر سکتا ہے۔ ریوالور کو انگلی کے گرد گھمانے کے بعد اس کی نال میں جھانک کر اس نے ریوالور کو واپس رکھ دیا۔ اس ریوالور کے قریب ہی ایک اور ریوالور آویزاں تھا۔ اس نے دوسرا ریوالور ریک سے نکال لیا۔ یہ .38 کا ریوالور تھا۔ ریوالور ہاتھ میں آتے ہی شہزاد کو اس سے مانوسیت محسوس ہونے لگی۔ اس نے اس ریوالور کو اچھالا اور انگلی کے گرد گھمایا تو احساس مزید شدت اختیار کر گیا۔ یہ میرا پسندیدہ ریوالور ہے، نمراف نے کہا۔ آؤ گولیاں تمہیں شوٹنگ گیلری میں ملیں گی۔ میں تمہارے بارے میں بہت سے قصے سن چکا ہوں اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آج اپنی آنکھوں سے تمہاری مہارت بھی دیکھوں گا۔